صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. وعلیکم السلام. اگر تو بولنے کی عادت ہے تو پھر تو کر لے، دانوں والی پہ کر لے، ڈیجیٹل پہ کر لے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر انگلیوں پر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہن مسئولات مستنطقات، ان کو قیامت والے دن بلوا کر پوچھا جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی منع کی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت ذکوان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور وہ ان کو قرآن پکڑ کر جماعت کروایا کرتے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات تو درست ہے کہ عہد نبوت میں صرف 3 دن تراویح پڑھی گئی، اور چونکہ آپ کی بات ایک بار بھی ہو تو سنت بن جاتی ہے، تو یہ تو 3 بار پڑھی گئی ہے. اور اس میں قرآن کتنا پڑھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسان ہو آپ پڑھو. تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. لمبا پوچھا گیا کتاب ایُّ و الصلاۃ سنت کا افضل، دائی بیت کون سی الحکمہ. نماز افضل ہے؟ وما طول القنوت، جس کا قیام لمبا ہو. تو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، مگر اس میں کتنا قرآن پڑھنا ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. جہاں تک درس کا تعلق ہے تو قرآن عرب لوگوں کو تو ڈائریکٹ سمجھ آ جاتا تھا، تو ان کو درسوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہمارے ہاں چونکہ اجمی ہیں تو ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی. تو ایک آدمی اٹھ کر تھوڑا سمجھا دے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی الگ سے ضرورت دلیل نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس کو بدعت قرار دینا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو، سود کھانا اور دینا حرام ہے. تو مجبوری جس کو آپ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں وہ مجبوری ہے یا نہیں. ایک آدمی مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، تو اس کو کتے کا گوشت مل جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کھا لیتا ہے جس سے جان بچ جائے، اس کو مجبوری کہتے ہیں. اور ہم تو گھر والی فریج مانگ رہی ہے تو مجبوری بنا لیتے ہیں اس کے لیے سود کو حلال کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وطر کی دعا میں آمین کہنا ثابت ہے، آپ کو کہہ سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. روزے کی حالت میں سانس کی تکلیف کی شکل میں بھاپ لی جا سکتی ہے اور انہیلر بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.